السلام علیکم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، برائیوں سے بچنے اور نیکی کا کام کرنے کا حکم فرمایا، اور بالآخر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ولی بھیجے جنہوں نے آ کے نہ تو صرف دین اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مزید آگے اس دنیا میں پھیلایا۔ اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام ولیوں کے سردار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند اہم واقعات بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ ایک بزرگ حضرت شیخ عبداللہ محمد بن خضر آپ کے مجلس کی کیفیت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بے شمار علوم پر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام کی خوبی اور آپ کے انداز بیان کا یہ کمال ہوتا تھا کہ آپ کی عظمت و مرتبے کو دیکھتے ہوئے آپ کی مجلس میں دوران خطاب نہ کوئی آپس میں گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی اپنی توجہ ادھر ادھر کرتا تھا، بلکہ سب حاضرین پوری توجہ سے آپ کی بات سنتے تھے۔ آپ کی مجلس سے دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر محظوظ ہوتے تھے، یعنی دور بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اسی طرح آپ کی آواز سنائی دیتی تھی جس طرح قریب بیٹھے ہوئے شخص کو سنائی دے رہی ہو۔ آپ کی نگاہ اہل مجلس کے دلوں پر ہوتی۔ جب آپ منبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو حاضرین مجلس میں سے کوئی بھی بیٹھا نہ رہتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ حاضرین سے فرماتے کہ خاموش ہو جاؤ تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی اور سکوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صرف لوگوں کے سانس کی آواز ہی سنائی دیتی۔ آپ کی مجلس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض حاضرین مجلس جب اپنے ہاتھ فرش پر رکھتے تو ان کے ہاتھ ان لوگوں سے چھوتے جو بظاہر دکھائی بھی نہ دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے خطاب کے دوران فضا سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے خطبے کے دوران بعض لوگوں سے فرماتے تھے کہ میرے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ مقام ولایت ہے۔ اے توبہ کرنے والو تم آگے آ جاؤ، اور اے معافی کے طلبگارو آگے آ جاؤ، اور اے خلوص کے چاہنے والو آگے آ جاؤ۔ میرے مجلس میں ہر ہفتے، ہر ماہ یا ہر سال آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ساری عمر میں ایک بار ہی میری مجلس میں آ جاؤ اور مجھ سے ہزاروں چیزیں لے جاؤ۔ اے ہزاروں برس سفر کرنے والو، میری مجلس میں آ کر ایک بات ہی سن لو۔ جب تم میری مجلس میں آؤ تو اپنے غرور اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال کر آؤ، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسے اپنے لیے حاصل کر لو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں وقت کے جدید علماء کرام اور فقہا حضرات بھی شامل تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کا خطبہ سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آپ منبر مبارک پر تشریف فرما رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ کے لباس میں گھس کر آپ کے جسم پر چڑھ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد پھرنے لگا۔ آپ کے جسم مبارک کا چکر لگانے کے بعد گریبان سے نکل کر آپ کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں کوئی تبدیلی کا آثار پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے خطبے کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا، تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں صبر و استقامت کے موضوع پر خطبہ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا
کہ میرے فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، کہ درس تو میں صبر و استقامت کا دے رہا ہوں اور خود اس پر پورا نہ اتر سکوں۔ اسی طرح ایک بزرگ حضرت ابو المظفر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ابی حریری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی علیل ہوتے تو اکثر میرے باغ میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ بیمار ہوئے اور میرے باغ میں تشریف لائے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تیمارداری کی غرض سے تشریف لائے۔ میرے باغ میں کھجوروں کے درخت تھے جو بالکل خشک ہو چکے تھے، تقریباً 4 برس ہو گئے تھے کہ وہ پھل نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان درختوں کے کاٹنے کی نیت کر رکھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ان کھجوروں میں سے ایک درخت کے نیچے گئے اور لوٹے سے وضو فرمایا، پھر دوسرے درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ وہ دونوں درخت چند دنوں کے اندر اندر ہرے بھرے ہو گئے اور پھلدار ہو گئے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کے پھل لانے کا نہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہمدان سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ تم ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور میرے حق میں دعا کی درخواست کرو۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارے والد اپنی زندگی میں کبھی میرے مدرسے میں آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا کبھی تمہارے والد میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، رات کو میں نے اپنے والد کو پھر خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھے بہت خوش و خرم دکھائی دیے۔ انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ مجھ سے عذاب قبر دور کر دیا گیا ہے اور مجھے یہ نجات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے عطا ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے رہنا۔ تو دوستوں، اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔